السلام علیکم۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف و غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو اور اس میں 5 دفعہ نہائے تو تمہارا کیا گمان ہے کہ اس کے بدن پر کچھ بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کے نمازوں کا ہے کہ اللہ پاک ان کے ذریعے سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر آیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور فرض نماز بھی نہیں پڑھا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جہل ہی جہل ظاہر ہو جائے گا، اور اعلانیہ شراب پی جائے گی اور زنا عام ہو جائے گا۔ شب قدر تلاش کرنے کا آسان طریقہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب کو شب قدر خواب میں رمضان کی 7 آخری تاریخوں میں دکھائی گئی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سب کے خواب 7 آخری راتوں میں متفق ہو گئے ہیں، اس لیے جسے شب قدر تلاش کرنا ہو وہ اسی ہفتہ کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، ہماری طرح قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے، جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے، بس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے اور فرماتے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں شب قدر کو تلاش کرو۔ نماز کے لیے دوڑ کر آنا جانتے ہیں ممانعت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو دوڑتے ہوئے مت آؤ، بلکہ اپنی معمولی رفتار سے آؤ، پورے اطمینان کے ساتھ، پھر نماز کا جو حصہ امام کے ساتھ پڑھ لو اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ جو لوگ صدقہ و خیرات نہیں کرتے انہیں یہ حدیث یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرات کو مت روک ورنہ تیرا بھی رزق روک دیا جائے گا۔